مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی ہماری نشست میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مولانا روم نے حس ظاہری اور حس باطنی کا تذکرہ چھیڑا تھا اور کہا تھا کہ بدنوں کی جو حس ہے، حس ظاہری جس کو کہا جاتا ہے، وہ حس اندھیرے سے، ظلمت سے روشنی حاصل کرتی ہے، روزی حاصل کرتی ہے، اور روح کی جو حس ہے، جو باطنی حس ہے، وہ آفتاب سے غذا حاصل کرتی ہے۔ ظاہری حس ظاہری چیز سے یعنی اندھیرے سے، ظلمت سے اپنی روزی حاصل کر رہی ہے، اور باطنی حس یعنی روح کی حس اگر وہ بیدار ہو جائے تو وہ آفتاب سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ تو اب یہ جب خیال آیا مولانا روم کو کہ باطنی حس کے کھلنے کے بعد ہی وہ باطنی فیض حاصل ہوتا ہے، وہ غذا حاصل ہوتی ہے، تو آپ مناجات میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ معروضے کرنا آپ نے شروع کر دیا، اور معروضہ کیا کہ پروردگار جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں رکھا تھا تو وہ ہاتھ چھپا ہوا تھا، لیکن آپ اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو وہ ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو ایسا کوئی معجزہ دکھا کہ ہماری باطنی حس کھل جائے اور ہم بھی اس آفتاب سے فیض حاصل کر سکیں۔ یہ مناجات کر رہے تھے، ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ اب ہم آگے جائیں گے، دیکھیں گے کہ مولانا روم آگے کیا بیان کرتے ہیں۔ استو اے بے نقش با چندی سور، ہم مشبہ ہم واحد خیر اثر۔ اب اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے بغیر نقش والے، جس کی کوئی صورت شکل نہیں ہے، بے نقش، اے بے نقش، اتنے مظاہر ہیں اس کے ہوتے ہوئے تیری وجہ سے اہل تشبیہ بھی اہل توحید بھی دونوں بھی حیران ہیں۔ تیرے ایسے کرشمے ہیں، تو ایسے کرشمے دکھا رہا ہے دنیا میں کہ اہل تشبیہ بھی اور اہل توحید بھی دونوں بھی حیران ہیں۔ اب یہ اہل تشبیہ کیا ہے اور اہل توحید کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مشبہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کو، اس کی صفات کو پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی دنیاوی چیز کا سہارا لیتا ہے اور اس سے مماثلت دیتا ہے، اس سے ایگزامپل نہیں بلکہ اس طرح کی، جیسے اللہ تعالیٰ کی چیز جو ذات ہے، جو صفات ہیں، وہ انسان کی دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب وہ ذات کو، صفات کو سمجھنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کو لیتا ہے جو اس نے دیکھی ہوئی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ اس کی طرح ہے، یہ اس کی طرح۔ تو یہ جو تشبیہ دینے کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اس کے صفات کو دنیاوی چیزوں سے، اس کو کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں مشبہ۔ ایماننٹ، اب ایماننٹ کا لفظ سنتے ہی آپ ایمیننٹ کی طرف بھی ذہن جا سکتا ہے اور ایمیننٹ کی طرف بھی ذہن جا سکتا ہے، تینوں الگ الگ الفاظ ہیں۔ یہ ایماننٹ ہے، یہ مشبہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک موحد ہوتا ہے، توحید والا، توحید والا اپنی توحید میں اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کو جائز ہی نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے لیے کوئی دنیاوی چیز سے اس کو برابری کی طرح دیکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی کوئی مماثلت کر ہی نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ایگزامپل ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک کوئی مثال ہو سکتی ہے سمجھنے کے لیے، تشبیہ نہیں ہو سکتی، برابری والا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو خدا کو سمجھنے کے لیے، خدا سے ہٹ کے جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، تو خدا کو سمجھنے کے لیے مخلوق کی کسی چیز کو برابری کر کے دیکھنا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس کی طرح ہی ہے وہ، تو یہ توحید کے میدان میں جائز نہیں ہے۔ توحید میں تو چلتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جب اس کی طرح کا کچھ ہے ہی نہیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟
تو آپ یہاں پر صرف اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، مشبہ اور موحد کا ذکر کر رہے ہیں کہ چاہے وہ مشبہ ہو اہل تشبیہ ہو یا موحد ہو اہل توحید ہو، دونوں بھی تیرے مظاہر کو دیکھ کر حیران ہیں کہ کیا کیا تو کر رہا ہے، چھپ کر بھی ظاہر ہے تو یہ جو تیری ظاہر ہونے والی جو کیفیت ہے وہ کس کس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے، کس کس اینگل سے ظاہر ہو رہا ہے، کس کس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، تیری صفات کیسے تو ظاہر کر رہا ہے دنیا میں، سب حیران ہے دیکھ کر۔ گہ ترا گویت ز مستی بوالحسن یا صغیر السن یا رطب البدن۔ جب اہل توحید کے اندر اللہ کی ذات و صفات میں فنا ہونے کی مستی جب چھا جاتی ہے تو ایسے حالت میں ابو الحسن یہ کہنے لگتا ہے۔ دیکھیے ابو الحسن تو حضرت علی کی کنیت ہے، آپ یہاں پر مراد حضرت علی کی طرف ہی اشارہ کرتے ہوئے ابو الحسن کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں ابو الحسن سے حضرت علی مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کو اس میں مراد لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت رکھتے ہیں، عارف کامل جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والے، اس سے آپ نے مراد لیا ہے ابو الحسن۔ تو کبھی جب یہ عارف کامل مستی میں ڈوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی مستی میں، تو وہ مستی میں آ کر جس کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی تجلی کا مظہر اس کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی چھوٹے بچے کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کے جلوے اس کو دکھائی دینے لگے۔ جلوے ملیں گے ان کے ہر گل میں ہر کلی میں، لیکن ہے شرط دیکھیں نسبت کی روشنی میں۔ تو جب ایسی نظر ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میں اس کے جلوے دکھائی دینے لگتے ہیں تو وہ بچے کو دیکھ کر بھی یہی کہتا ہے، یا صغیر السن یا رطب البدن، اے کم عمر بچے، اے نازک بدن بچے، تیرے اندر بھی خدا کی صفات کے جلوے ہیں۔ صغیر السن جو ہے عربی الفاظ استعمال آپ نے کیے ہیں، سن عمر کو بھی کہتے ہیں، اور سن جو ہے اسنان کا واحد بھی ہے۔ سنین کا واحد اگر ہوگا تو عمر ہوگا، سال کے حساب سے عمر کے حساب سے ہوگا، اور اسنان کی اگر واحد ہوگا مفرد ہوگا تو پھر دانت ہوگا، اس کا مطلب ٹوتھ، چھوٹے دانت والے، مطلب چھوٹے بچوں کے دانت ابھی ابھی نکلتے ہیں نا، تو اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دونوں معنی بھی آپ لوگ مراد وہی ہوتا ہے۔ گاہ نقش خیش ویراں می کند، اس پہ تنزیح جانا می کند۔ کبھی وہ اپنا نقش جو اس نے جمایا تھا انسان کے ذہن و دل پر وہ کبھی مٹا دیتا ہے، اور تنزیح کے لیے یعنی منزہ ہونا، تنزیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کسی بھی عیب سے پاک ہے، یہ اس کی شان تنزیح ہے۔ ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی کمی اور ہر قسم کی خرابی، ہر قسم کی کوتاہی، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی شان تنزیح۔ تو آپ کہتے ہیں تنزیح کے لیے اپنی جان بھی کھوتا ہے، کبھی اپنے نقش کو مٹاتا ہے اور تنزیح کے لیے اپنی جان کھوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ جو عارف کامل ہو گیا ہے، جس کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے اور جس کو ہر پتے میں تیرا ظہور کی کیفیت اس کے اوپر آ گئی ہے۔ ہر پتے میں تیرا ظہور، تیری صفات اور تیرا نور، چھپ کر بھی ظاہر ہے تو اللہ اللہ اللہ۔ چشم حس را ہست مذہب اعتزال، دیدے اخلص سنی در وصال۔ اب ایک مذہب ہے معتزلہ کہتے ہیں اس کو، اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، اعتزال، معتزلہ مذہب والے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ لا تدرک الابصار کہا کہہ دیا گیا ہے، اس کو نظریں پا ہی نہیں سکتی، تو قیامت کے دن بھی نہیں پا سکتی۔ لیکن آپ یہاں پر اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مذہب غلط مذہب ہے۔ ابصار جو ہے نا، جس کا تعلق بصارت سے ہے، بصارتیں جب تک ہیں تب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ آئی سائٹ جب تک ہے، آئی جب تک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مذہب اعتزال ہے، جس کی آنکھ کا مذہب اعتزال ہے اس کو دکھائی نہیں دے گا۔ دیدے اخلص سنی در وصال، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے معاملے میں، اس کے دیدار کے معاملے میں جو عقل والا ہے، جو حقیقی عقل رکھنے والا ہے، اس کی آنکھ تو، اس کا دیدہ تو سنی ہے،
معتزلہ نہیں ہے، وہ تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ممکن ہے اور ہوگا، کیونکہ اس وقت اس آنکھ کی بصارت باقی نہیں رہے گی، وہ اس وقت دوسری آنکھ کھلنے والی ہے۔ اب اس کا اور بیان آپ آگے کریں گے۔ سخ رہے حس اند اہل اعتزال، خیش را سنی نمائند زلال۔ جو حس کے پابند ہیں وہ معتزلی مذہب والے ہیں، ہر معاملے میں یہ ظاہری حس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے مطابق ہی فتوے دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کا پرابلم کیا ہے؟ وہ ہے تو بھٹکے ہوئے لوگ، لیکن خیش راہ سنی نمائند زلال، گمراہی اور غلطی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنی ہی ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بدعقیدہ، بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے فرقے کا ڈکلیئر کر دیا ہے، اس میں ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم دوسرے فرقے کے ہیں تو پھر ہم آپ سے کوئی باس پرس نہیں کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے عقیدے اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سنی کہے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ معاملہ ہے، یہ غلطی سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں۔ ہر کے در حس ماند او معتزلیست، گرچہ گویت سنیم از جاہلیست۔ اصل میں کیا ہے کہ جو ظاہری حس میں پھنسا رہے وہ حقیقت میں معتزلی ہے، اگرچہ کہ وہ ہزار بار یہ کہتا رہے اپنی جہالت کی وجہ سے کہ میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ سنی وہ ہوتا ہے جو ظاہری حس کو صرف اپنے مقصد کے تحت ایک وقت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ اصلی چیز نہیں ہے، اصلی چیز تو باطنی حس ہے جو اس کو چمکانی ہے۔ ہر کے از حصے خدا دید آیتے، در برہ خست بہر طاعتے۔ اور جس نے بھی اس خدائی حس کو جو کہ باطنی حس ہے، اس کے ذریعے کوئی بھی نشانی دیکھ لی اللہ تعالیٰ کی، جو ظاہری حس سے، ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، واہ کہتا ہے، گزر جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی اثر ان کی ذات کے اوپر اس کا نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے ظاہری آنکھ سے دیکھا ہے اس نشانی کو، ظاہری حس نے کام کیا۔ اب دیکھیے آپ، بہت سارے بیگن نکلتے ہیں، آلو نکلتے ہیں، ٹماٹے نکلتے ہیں جھاڑوں سے جس کے اندر اللہ کا نام گندا ہوتا ہے، ایسی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ آسمان پہ کبھی اللہ رسول کا نام دکھائی دینے لگتا ہے، کئی جھاڑ ایسے ہوتے ہیں جن کی قدرتی طور پر بناوٹی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ لکھا ہوا ہو جیسے، اس طرح کی آپ کو بے شمار نشانیاں مل جاتے ہیں، لیکن دیکھنے والے ظاہری حس سے اس کو دیکھتے ہیں، اسی لیے وہ نشانی کے اثرات ان کے باطن کے اندر نہیں پہنچتے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حس سے خداوندی کے ذریعے جس نے کوئی نشانی دیکھ لی، باطنی حس کے ذریعے جس نے کوئی نشانی دیکھ لی، اس کے اثرات اس کے اندر آ گئے، تو اب کیا ہوگا؟ در بر حق ہست بہر طاعت، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے۔ مطلب اس کے اوپر اس کے ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ وہ دنیا داری چھوڑ کر دینداری کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ہر کے بیرون شد ز حس سنی ویست، اہل بینش چشم اخل خیش بست۔ دیکھیے ایک چیز اس شعر کو سمجھنے سے پہلے آپ یاد رکھیے، ایک چیز ہوتی ہے بصارت، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک چیز ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے سائٹ اور ایک ہوتی ہے انسائٹ۔ بصارت تو وہ ہوتی ہے جو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ ظاہری حصہ ہے۔ بصیرت وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو آپ کو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، تب بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہے، اٹ ایگزسٹس، آپ جانتے ہیں نا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو آنکھ سے ہی دکھائی دے، یہاں تک کہ ظاہری حس میں بھی دوسری حصیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی آواز آئی، کان کے ذریعے آپ آواز سن کر سمجھ گئے کہ فلاں چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ چھونے سے سمجھتے ہیں، صرف دکھائی نہیں دیتا لیکن چھو کر سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، جیسے کہ ہوا ہے، ہوا کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے لیکن آپ کے جسم سے ہوا مس کرتی ہے، آپ ناک سے اس ہوا کو اندر کھینچتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آنکھ سے دکھائی نہ دینے کے باوجود آپ ہوا کے وجود کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے دوسری حص سے اس کو دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے ان ظاہری پانچوں حص کے علاوہ ایک عقل سے حاصل ہو جانے والی حص بھی ہے جو انسان عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے،
اس حس کے ذریعے جو چیز انسان کو دکھائی دیتی یا سنائی دیتی یا سمجھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو اب یہ ہو گیا، ایک بصارت ہو گیا، ایک بصیرت ہو گیا۔ اب بصیرت میں بھی دو حصے ہیں، جو عقل کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے، عقل کے ذریعے جو چیز انسان کو سمجھ میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں بصیرت عقلی۔ لیکن اس سے آگے ایک اور چیز ہے، وہ عقل سے بھی آگے ہے، اور وہ ہے دل، اس کو کہتے ہیں بصیرت قلبی۔ بہت سارے مجنون قسم کے لوگ، مجذوب قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو عقلی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، لیکن قلبی طاقت ان کی بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنی بصیرت قلبی کے ذریعے بہت ساری باتیں ایسی معلوم کر لیتے ہیں جو ایک انٹلیکچوئل بھی نہیں معلوم کر سکتا۔ تو اس طرح سے تین چیزیں ہوئی، ایک بصارت، پھر بصیرت میں دو، ایک بصیرت عقلی، ایک بصیرت قلبی۔ اب دیکھیے آپ شعر میں کیا کہتے ہیں، ہر کے بیرون شد ز حس سنی ویست، جو اس حس سے، ظاہری حس سے باہر نکل جائے اور باطنی حس کی طرف چلا جائے، جو باطنی بصیرت پیدا کر لے اور اسی باطنی بصیرت کی مدد سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے قابل ہو جائے، وہ حقیقتاً سنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظاہری جو حس ہے اس کے ذریعے آپ کو صرف بصارت حاصل ہو سکتی ہے، بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بصیرت حاصل کرنے کے لیے باطنی حس کا استعمال کرنا پڑے گا، اور بصارت کو چھوڑ کر جب بصیرت بندہ حاصل کرتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہوتا ہے۔ تو وہ سنی ہے جو اس طرح کے عقیدے کو مانتا ہے۔ اہل بینش، اور جو اہل بینش ہیں، اہل نظر ہیں، جو واقعی دیکھنے والے ہیں، ان کا تو معاملہ یہ ہے چشم عقل خیش بست، تو انہوں نے تو اپنی بصیرت عقلی کو بھی بند کر دیا ہے، انہوں نے تو بصیرت قلبی کھول رکھی ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ کہ جو بھٹکا ہوا ہے، معتزلی ہے، وہ بصارت ہی کو سب کچھ مانتا ہے، لیکن ایک سنی ہے جو بصارت سے نکل کر بصیرت کے میدان میں آ جاتا ہے۔ اب جو بصیرت کے میدان میں آ جائے وہ سنی ہے۔ اب اس سنی میں بھی ایک عام سنی ہے، ایک خاص سنی ہے۔ عام سنی عقلی بصیرت پر محدود ہو کے رہتا ہے، خاص سنی قلبی بصیرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس کی توجہ عقل سے بھی نکل کر دل کی طرف چلی جاتی ہے۔ گر بدیدے حس سے حیواں شاہراہ، پس بدیدے گاؤ خر اللہ را۔ آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ظاہری حس پر ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری حس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں مانتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اسی آنکھ سے کریں گے جو آنکھ اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس آنکھ سے اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ہوتا، گر بدید حس حیوان شاہ را، اس شاہ کو حیوانی حس سے دیکھنا اگر ممکن ہوتا، پس بدیدے گاؤ خر اللہ را، خر کہتے ہیں گدھے کو، گاؤ کہتے ہیں گائے کو، اگر اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہوتا تو گائے اور گدھے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے ہوتے، کیونکہ یہ حس تو ان کو بھی حاصل ہے۔ یہ حیوانی حس ہے نا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، جو کچھ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہے، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سونگھ رہے ہیں، یہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ جانور اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، ان کو ہوگا بھی نہیں۔ اگر ہم اسی خول میں محدود رہیں گے تو اس کا مطلب ہم کو بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہونا ہے تو اس خول سے نکل کر باطنی حس کو چمکانا ہوگا۔ گر نبود حس سے دیگر مرترا، جز حس حیوان بیرون از ہوا۔ اگر یہ دوسری حس جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، باطنی حس، اگر یہ تیرے اندر ہوتی ہی نہیں جانوروں کی طرح، جانوروں میں یہ حس نہیں ہے نا، یہ حس تو صرف انسانوں میں ہے۔ باطنی حس جس کو کہتے ہیں، یہ حس انسانوں کے لیے ہی مخصوص ہے، دوسری کسی مخلوق کو یہ حس نہیں دی گئی ہے، یہ حس تمہارے ہی اندر ہے۔ دیکھیے، ایک وہ ہے جو جانور ہے جن کے اندر باطنی حس ہے ہی نہیں، ظاہری حس تک ان کی زندگی محدود ہے، اور فرشتے ہیں جن کے پاس صرف باطنی حس ہے، ظاہری حس نہیں ہے۔
ایک انسان ہی وہ ایک مخلوق ہے جس کے پاس ظاہری حس بھی ہے، باطنی حس بھی ہے۔ آپ دیکھیے ہر جگہ آپ لفظ اور معنی، مغز اور چھلکا یہی بتاتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف چھلکا ہی چھلکا ہے، مغز نہیں ہے، وہ جانور ہیں۔ فرشتے ایسے ہیں جن کے پاس مغز ہی مغز ہے، چھلکا نہیں ہے۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کے پاس مغز بھی ہے، چھلکا بھی ہے۔ اب جس کو جو چاہیے وہ لے لو۔ ہم چھلکا مغز کے اوپر اتنا ہی دیر رکھنا مناسب سمجھتے ہیں جب تک کہ ہم کو اس مغز کی حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ جب ہم کو مغز کھانا ہوتا ہے تو ہم چھلکا نکال کر پھینک دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چھلکے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چھلکے کو فروٹ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو صرف مغز کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے اصلیت انسان کی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے یہ باطنی حس مخصوص نہ ہوتی تو حیوانی حس کے علاوہ، حیوانی حس تو ہے، ہر انسان کے اندر حیوانی حس موجود ہے جو کہ خواہش نفسانی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جو ظاہری حس ہے، جو حیوانی حس ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ خواہش نفسانی لگی ہوئی ہے۔ تو گر نبود حس سے دیگر مرد را جز حس حیوان بیرون از ہوا، اگر دوسری حس تیرے لیے مخصوص نہ ہوتی، حیوانی حس کے علاوہ خواہش نفسانی سے بالاتر، جس کے اندر خواہش نفسانی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اس حس میں جو باطنی حس ہے، پس بنی آدم مکرم کی بدے کی بحس سے مشترک محرم شدے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد بنی آدم مکرم کیسے ہوتے، ان کی یہ عزت، ان کا یہ مقام کیسے ہوتا، ان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا جاتا؟ اگر یہ دونوں حص مشترک نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ لوگ محرم راز الہی کیسے بنتے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، مکرم بنایا ہے۔ تو کس لیے بنایا ہے؟ ظاہری حس کی وجہ سے۔ وہ تو جانوروں کے پاس ہے، ہر جانور کے پاس موجود ہے، ہر جانور کے پاس موجود ہے۔ جو جو چیزیں تمہارے اندر ہیں تم سمجھتے ہیں وہ ساری کی ساری جانور کے پاس موجود ہیں۔ تمہاری فضیلت، تمہارا مقام، تمہاری اشرف المخلوقات ہونے کی صفت یہ جانوروں کو دی گئی حس کی طرح تمہارے اندر موجود ہونے والی حصوں سے نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، اس کو تلاش کرو جس کی وجہ سے تم کو یہ اشرف المخلوقات کا مقام ملا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تمغہ ملا ہے۔ نا مصور یا مصور گفتنت باطل آمد بیز صورت رفتنت۔ اب یہ خدا کے معاملے میں تیرا یہ کہنا کہ وہ صورت والا ہے یا بغیر صورت والا ہے، یہ سب بیکار ہے۔ تو اس میں مت جا، اس وقت تک مت جا جب تک کہ تو خود صورت سے نہ گزر جائے۔ اب تک تو صورت میں پھنسا ہوا ہے، اب تو صورت میں پھنسا ہوا ہے، سیرت کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، لفظ میں پھنسا ہوا ہے، معنی کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، چھلکے میں پھنسا ہوا ہے، مغز کو پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ تیرے لیے یہ موضوع کیا ہے؟ خدا صورت والا ہے یا بے صورت ہے؟ پہلے تو خود اپنی صورت سے گزر جا، اس کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ تو یہ اپنی صورت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو آنکھ ناک ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ پھر یہ اپنی صورت کیا بات؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب بحثیں کریں گے، وہ اس وقت ہوگا جب تو خود پہلے اپنی صورت سے نکل۔ جب تک تو اپنی صورت میں پھنسا ہے تب تک تیرا یہ کہنا نامصور یا مصور بیکار ہے۔ باطل آمد بیز صورت رفتنا، جب تک کہ تو خود صورت سے نہ گزر جائے یہ بیکار ہے، باطل ہے۔ باطل آمد بیز صورت رستنت بھی آ گیا ایک جگہ، رستنت ایک مقام پر آیا ہے ایک نسخے میں، دونوں کے معنی قریب قریب وہی۔ نامصور یا مصور پیش اوست، کو ہما مغزست بیرون شد ز پوست۔ یہ با صورت اور بے صورت تو اس کے سامنے ہے جو خود مجسم مغز بنا ہوا ہے، چھلکے سے اپنے آپ کو اس نے چھڑا لیا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے، یہ بحثیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے باصورت اور بے صورت ہونے والی بحثیں یہ اس کے لیے ہے جس نے خود اپنے آپ کو صورت سے نکال لیا ہے۔
سر سے پاؤں تک مغز بن جاؤ، چھلکے سے باہر نکل جاؤ۔ چھلکے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اٹس ویسٹ، یہ صرف باہر سے نظر آنے والی چیز ہے۔ بشریت انسان کی اس کا چھلکا ہے، روحانیت انسان کی اس کا مغز ہے۔ گر تو کوری نیست بر اعمیٰ حرج، ورنہ رو کالصبر مفتاح الفرج۔ اگر تو اندھا ہے، تجھے یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ابھی کچھ نظر آتا نہیں، کر لو اگر تم آنکھ بند، کچھ نظر آتا نہیں، کر لو اگر تم آنکھ بند، دیکھنا بھی کیا ہے اے احمد تمہارا دیکھنا، یہ بھی کوئی دیکھنا ہے؟ آنکھ بند کرو، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب تمہارے دیکھنے کا سارا دار و مدار یہ ظاہری حص پر ٹکا ہوا ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی تم نے ظاہری آنکھ بند کی، باطنی آنکھ کھل جائے، یہ بھی کوئی دیکھنا ہوا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو زیادہ دیر آنکھ بند کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وحشت ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اس کا ذکر بھی مولانا روم بعد میں کریں گے، اس وقت ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اس وقت۔ تو یہ جو اندھا پن ہے ہمارا، باطنی طور پر ہم اندھے ہیں، تو اب مولانا روم ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اگر تو اندھا ہے بھی تو تیرا اندھا ہونا تیرے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہے کہ تو نے اس روشنی کو، اس بصارت کو، اس نگاہ کو حاصل کرنے کی تو نے کوشش نہیں کی، گناہ نہیں ہے۔ تو تیرا اندھا ہونا تیرے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن تجھے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آنکھ تجھے مل جائے، ورنہ رو، اگر تو اندھا ہے تو اندھے پن کوئی گناہ نہیں، ورنہ جاؤ۔ الصبر مفتاح الفرج، صبر کرنا کشادگی کی کنجی ہے۔ اب صبر کرو اس وقت تک جب تک کہ تم کو وہ بینائی حاصل نہ ہو جائے، صبر ضروری ہے۔ اگر وہ چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں، استعداد کہتے نا، تمہارے اندر اگر وہ استعداد ہے ہی نہیں جو باطنی آنکھ کھول سکے، تو پھر سمجھ لو یہ مجبوری ہے تمہاری، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر تم صبر کرو گے تو مجاہدات کے مرحلوں سے گزرو گے، کیونکہ مجاہدات کے مرحلے سے گزرنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ مجاہدے کرو گے تو پھر یہ مقام تم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ پرد ہائے دیدہ رات دارو صبر، ہم بے سوزت ہم بے سازت شرح صدر۔ ظاہری آنکھ کے پردوں کو، جو آنکھ کے پردے ہوتے ہیں نا، اس کو صبر کی جو دوا ہے، دارو کہتے ہیں، دوا ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہندی وغیرہ میں دارو تو خیر شراب کو کہتے ہیں، لیکن ہم اردو میں دارو دوا کے لیے دارو کہتے ہیں نا ہم بھی۔ تو دارو ہے صبر کی جو دوا ہے، صبر کی جو دارو ہے، وہ ظاہری آنکھ کے پردوں کو جلا دیتی ہے۔ اگر تم کو باطنی آنکھ حاصل نہیں ہے، ظاہری آنکھ پر ہی تمہارا گزارا ہے، تو اب تم صبر کا دامن مت چھوڑو، مجاہدے کرو۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ صبر دارو بن جائے گا، تمہارے لیے دوا بن جائے گی، اور جو ظاہری آنکھ کے پردے ہے اس کو پھاڑ دے گی۔ ہم بے سازت شرح صدر، اس کے بعد پھر شرح صدر ہوگا، سینہ تمہارا کشادہ ہوگا، سینہ تمہارا کھلے گا۔ اس کے بعد پھر تم باطنی آنکھ کھول کر نظارے کریں گے، دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ بند کرتے ہیں تو بس ان کے سامنے صرف اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اندھیرا ہے۔ کچھ دیکھنا ہے تو آنکھیں کھولنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہی آنکھ بند کر کے، ان کو کھلی آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا، دیکھنا ہے تو آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آئینہ دل چون شود صافی و پاک، نقش ہا بینی بروں از آب و خاک۔ جب دل کا آئینہ صاف اور پاک ہو جائے گا تو آب و خاک سے بھی بالا تر نقوش کو دیکھے گا۔ یہ جو آب اور پانی کے جو نقوش ہیں دنیا کے، مٹی اور پانی کے ہیں، یہ سارے نقشے دنیا میں جو کچھ ہے سب مٹی پانی کا نقش ہے، اور آپ وہی نقش دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کیونکہ دل کا آئینہ صاف نہیں ہے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اب یہ مٹی اور پانی کے نقش کو دیکھنے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اب ان آنکھوں کا کیا کام؟ یہ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت ہے،
وہ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کو بند کر لینا ہوگا. یہ بند کریں گے تو وہ آنکھ کھل جائے گی, تو پھر وہ نقش دیکھیں گے جو پانی اور مٹی سے بالا تر ہے. ہم ببینی نقش ہم نقاش را, فرش دولت را و ہم فراش را. اور نقش بھی دیکھے گا, نقاش کو بھی دیکھے گا. جب باطنی آنکھ کھل جائے گی اور تو جب باطنی نقوش کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا تو باطنی نقوش کو ہی نہیں دیکھے گا بلکہ وہ باطنی نقوش بنانے والے کو بھی دیکھے گا. فرش دولت را وہ ہم فراش را, دولت کے فرش کو بھی دیکھے گا, پیلس کو بھی دیکھے گا, اور پیلس بنانے والے کو بھی دیکھے گا, اس بادشاہ کو بھی دیکھے گا. چون خلیل آمد خیال یار من, صورتش بتمانی او بت شکن. اب یہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں بڑا دلچسپ. اب تک جو ہم سنتے رہے یہ بہت اہم اور بہت ہی ایک قسم کا ڈرائی سبجیکٹ تھا, لیکن میں نے اس کو کوشش کی کچھ اس انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کے اندر دلچسپی باقی رہے. لیکن اب جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ دلچسپ بھی ہے اور کام کا بھی ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑے فریش مائنڈ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. اس لیے میں انشاءاللہ اس کو رکھتا ہوں اٹھا کر, آئندہ کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم, ہست گنج راز عرفان